ہمارے وہ جوان جن کا تعلق سوشل میڈیا کے ساتھ ہے وہ اس بات پر غور کریں، اس وقت اور اس سے پہلے جب بھی ختم نبوت کے دفاع کی بات آئی، تحفظ ختم نبوت کی بات آئی، تمام تر مکاتب فکر اور زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد اپنے نبی سے محبت کے لیے، وفا کے اظہار کے لیے اپنی مثالی قربانیاں دیتے ہوئے نظر آئے۔ میں نے عرض کی یہ مرکز محبت ہے ہمارا، جس مرکز پر پوری امت کو جمع کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ لوگ قادیانیوں اور مرزائیوں کے لیے سہولت کاری کا کام کرتے ہیں اور ان کے لیے لچک اور نرمی رکھتے ہیں اور ان کے حق میں اور مسلمانوں کے خلاف آواز اٹھاتے رہتے ہیں، کچھ کھل کر اور کچھ دبے لفظوں کے اندر قادیانی اور مرزائیوں کے حمایتی، سپورٹر اور سہولت کار نظر آتے ہیں۔ ان تمام میں سے ایک شخص جو موجودہ دور کا بہت بڑا فتنہ ہے، جو قادیانی اور مرزائیوں کا بہت بڑا سہولت کار ہے، وہ کون ہے؟ مرزا محمد علی جیلمی، جو دبے لفظوں کے اندر کھل کر علماء کی مخالفت کر رہا ہے اور ان مشائخ کی، ان اکابرین کی جنہوں نے امت کو ایک پاکیزہ عقیدہ دیا اور ہر دور کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنا کردار پیش کیا، ان کے خلاف کام کرتا ہے، ان کے خلاف بولتا ہے۔ لیکن جب قادیانیوں کے بارے میں، مرزائیوں کے بارے میں بات آتی ہے تو وہ نرم رویہ رکھتا ہے اور ان کی سہولت کاری کا کام کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ سنیے، قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ آیت مبارکہ ختم نبوت پر بین اور واضح دلیل ہے، جس کو علماء پیش کرتے ہیں، جس میں خاتم النبیین کا ذکر ہے اور بالاتفاق اس کا معنی آخری نبی ہے۔ کیا معنی ہے؟ آخری نبی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ فرماتا ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اب یہاں پر قادیانیوں نے کیا ترجمہ کیا؟ وہ کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی ہے نبی کی مور، یعنی جس پر نبی مور لگا دے وہ نبی بن سکتا ہے۔ اب یہاں پر مرزا جیلمی نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ جو ترجمہ قادیانی کرتے ہیں اس آیت کا اور خاتم النبیین کا ترجمہ کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں، اور مسلمان علماء، مفسرین اور مترجمین نے اس کا ترجمہ صحیح نہیں کیا ہے۔ یہ کس کی سہولت کاری ہے؟ یہ کس کی سپورٹ ہے؟ یہ کس کی حمایت ہے؟ قادیانیوں کی، مرزائیوں کی، جو دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ لیکن مرزا جیلمی کی حمایت کس طرف ہے؟ مسلمانوں کے خلاف اور قادیانیوں کے حق میں۔ اس کے بعد ایک اور بات وہ کہتا ہے، کہتے ہیں اگر قادیانی ہمیں کافر نہ کہیں تو ہم بھی انہیں کافر نہیں کہیں گے۔ نوجوان نسل ہمارے غور کریں، جو اس کی چرب زبانی کے اندر لگی لپٹی باتوں کے اندر آ کر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں اور اس بات سے بے خبر کہ وہ ہمیں زہر جو دے رہا ہے وہ شہد میں ملا کر دے رہا ہے۔ اس کی میٹھی باتیں، چرب زبانی، چالاکی، ہوشیاری، جس سے ہمارے ایمان داؤ پہ لگ رہے ہیں اور ہم اس کو سنتے بھی جا رہے ہیں، شیئر بھی کرتے جا رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے نرم رویہ بھی ہے، لچک بھی ہے، اس کا دفاع بھی ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اگر قادیانی ہمیں کافر نہ کہیں تو ہم بھی انہیں کافر نہیں کہیں گے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے، ہم قادیانیوں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ قادیانی اس لیے کافر نہیں ہے کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، اس لیے
اگر وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دے تو ہم بھی کافر نہیں کہیں گے، بلکہ قادیانی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر ہیں، سرکار کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، اور مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، اس لیے وہ کافر ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی بے شمار آیات کے وہ منکر ہیں، قرآن کی کئی ایسی آیات ہیں جن کا وہ صریحاً انکار کر رہے ہیں، تعریف لفظی کے قائل، معنوی کے قائل، سینکڑوں آیات ایسی ہیں جن سے براہ راست وہ مرزا قادیانی کو مراد لیتے ہیں۔ چند آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جہاں سے وہ مرزا قادیانی کو مراد لیتے ہیں کہ ان آیات کے اندر جو حضور کے حق میں نازل ہوئی، جہاں پر سرکار کی شان بیان کی گئی ہے، وہ کہتے ہیں ان آیات کا مصداق مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ شاید اس بات سے ہم آگاہ نہیں ہیں یا آگاہی چاہتے نہیں ہیں۔ میلاد کا مہینہ ہمیں اس انداز کے اندر منانا چاہیے کہ ہم سرکار کی سیرت کا مطالعہ بھی کریں اور سرکار کونین کی ختم نبوت کے حوالے سے بھی آگاہی حاصل کریں۔ آیت مبارکہ مشہور آیت کریمہ ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ایک آیت، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، دوسری آیت، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، تیسری آیت، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، چوتھی آیت، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پانچویں آیت۔ یہ پانچ آیتیں نمونے کے طور پر میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان پانچوں آیات کے اندر جہاں پر بھی خطاب کیا گیا ہے، اس سے مراد نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مرزا غلام قادیانی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کہتے ہیں اس سے مراد غلام احمد قادیانی ہے، مرزا۔ دیگر آیات جو میں آپ کے سامنے عرض کی ہیں، کہتے ہیں ان تمام آیات کا مصداق مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ استغفر اللہ۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں قادیانیوں کا یہ دعویٰ اور مرزائیوں کا دعویٰ ہے، وہ کہتے ہیں جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، ایسے ہی مرزا غلام قادیانی بھی درود و سلام کا مستحق ہے۔ جو اس کی کتابوں کے اندر، روحانی خزائن کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں، سارے عقائد موجود ہیں۔ یہ تمام باتیں اس کے ہوتے ہوئے، اس تمام تر کے باوجود مرزا جیلمی کیا کہتا ہے؟ اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ قادیانی یہودیوں سے، عیسائیوں سے اور اہل کتاب سے بہتر ہے۔ حالانکہ علماء یہ کہتے ہیں یہودی اپنے آپ کو یہودی مانتے ہیں، عیسائی اپنے آپ کو عیسائی مانتے ہیں، قادیانی اور مرزائی اپنے آپ کو کافر نہیں ڈکلیئر کرتے، کافر مانتے نہیں ہیں، وہ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، حالانکہ شریعت کی روح سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ لیکن مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور ہماری سادہ لو عوام کو دھوکہ دینے کے لیے وہ کہتے ہیں مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ لیکن میں نے پہلے بھی بتایا ایک مرتبہ، کلمہ کے اندر ہی مراد وہ محمد رسول اللہ سے مراد نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مرزا غلام قادیانی کو لیتے ہیں۔ یہ سارے وہ حقائق ہیں جو ہمارے سامنے ہونے چاہیے، اور پھر ہمیں مرزا جیلمی کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ وہ ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے، ہماری نوجوان نسل کو کس سمت میں گامزن کر رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس نبی کے ساتھ وفا کرنی ہے جس نبی نے نزا کے وقت قبر کے اندر، حشر کے اندر کام آنا ہے، اور جس کی شفاعت ہمارے کام آئے گی۔ اس نبی سے وفا کا رشتہ مضبوط کرنا ہوگا، اپنے تعلق کو مزید بہتر کرنا ہوگا، اور یہ ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالہ سے سرکار کونین کی ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو، اپنے رشتہ محبت کو، اپنی نسبت غلامی کو مزید مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔